السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، نورانی قاعدہ لیسن نمبر 11 پارٹ آج 8واں شروع کریں گے، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ کل کے لیسن میں یا جتنے بھی ہم نے اسباق پڑھے ہیں ان میں کوئی بھی ورڈ کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر ہم، الحم دال پیش دو، الحمد وقفن الحمد۔ حمزہ لام زبر ال، لام کے اوپر یہ جو چھوٹی سی یہ نشانی ہے جزم کی، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا لیسن نمبر 10 میں کہ یہ جس ورڈ پر آ جائے تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے پیچھے والے ورڈ کے ساتھ ملا کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو چھوٹی سی یہ جو مڑی ہوئی نشانی ہے یہ جزم کی علامت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اسی طرح میم کے اوپر بھی یہی جزم کی نشانی ہے، جس ورڈ پر آ جائے تو وہ ساکن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے حرف کے اوپر سکون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے حمزہ لام زبر ال، اب لام کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر ہم، الحم دال پیش دو، الحمد وقفن الحمد۔ پھر اسی طرح سیم ورڈ ہے، ہا کے اوپر یہ جزم کی نشانی ہے تو ہا کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ حمزہ ہا زیر اہ، دال زیدی، اہ دی، نون الف زبر نا، نون کو تھوڑا سا ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ نون الف زبر نا، اہ دینا وقفن اہ دینا۔ واو لام زبر ول، اب واو کے بعد لام، لام ساکن ہے، بیچ میں یہ الف آ رہا ہے اور الف خالی ہے، زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، الف کو ہم چھوڑ دیں گے، لام کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور اسی طرح تا کو فا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ واو لام زبر ول، فا تا زبر فت، والفت ہا پیش ہو، والفتح وقفن والفتح۔ آخری والے ورڈ کو ساکن کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر زبر زیر پیش کچھ بھی آ جائے تو وہاں پر آخری والے ورڈ کو ساکن کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر آخری حرف سے پہلے الف آ جائے تو پھر وقفن کے بعد اس الف کو پڑھا جاتا ہے، جیسے ہم نے اہدینا وقفن اہدینا پڑھا تھا، تو یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ واو لام زبر ول، فا تا زبر فت، والفت ہا پیش ہو، والفتح وقفن والفتح۔ پھر سیم یہی ورڈ دیکھیں، واو کے بعد لام، لام ساکن ہے، پھر الف ہے، جیسے یہاں پر الف خالی تھا ساکن تھا تو یہاں پر بھی الف خالی ہے اور ساکن ہے تو الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، واو کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ واو لام زبر ول، عین صاد زبر عص، والعصر را زیری، والعصری وقفن والعصر۔ واو لام زبر ول، عین صاد زبر عص، والعصر را زیری، والعصری وقفن والعصر۔ میم زے می، نون لام زبر نل، پھر بیچ میں الف آ رہا ہے تو ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نون کو لام کے ساتھ، لام کے اوپر ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو لام کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ میم زے می، نون لام زبر نل، مینل، میم عین پیش مع، من المع، صاد زے سی، من المعصی را،
را الف زبر را من المعصرا تا زیتی من المعصرات وقفا من المعصرات میم زبر ما عین لام زبر عل معل عین سین پیش عس مع العسر را زیری مع العسر وقفا مع العسر میم زبر ما عین لام زبر عل معل عین سین پیش عس مع العسر را زیری مع العسر وقفا مع العسر میم لام زبر مل. اب دیکھیں میم کے بعد جو الف ہے اور دوسرا الف، یہ دونوں الف خالی ہیں اور لام ساکن ہے. ٹھیک ہے، تو لام کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. میم لام زبر مل قاف الف زبر قا مل قا را زیری مل قاری عین زبع مل قارع تا پیش تو مل قارعت وقفا مل قارعہ. اور قرآن پاک میں بھی اگر اسی طرح ہی آخر میں تا آ جائے آیت کے ختم ہونے پہ تو اس کو آخر میں ہا ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، میم لام زبر مل قاف الف زبر قا. اب دیکھیں میم کے بعد جو الف ہے ہم اس الف کو نہیں پڑھ رہے اور قاف کے بعد جو الف ہے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میم کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے وہ ہے لام اور لام ساکن ہے. تو جس ورڈ پر ساکن آ جائے تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے پیچھے والے ورڈ کے ساتھ ملا کر پڑھیں. تو اب لام کے سے پہلے جو ورڈ ہے وہ میم ہی ہے جس کے اوپر حرکت ہے، دونوں الف خالی ہیں. اسی طرح قاف کے بعد جو الف ہے وہ الف کے بعد جو ورڈ ہے وہ ہے ساکن نہیں. ٹھیک ہے، وہ حرکات میں سے زبر زیر پیش تو زیر ہے. اگر یہ را ساکن آ جاتی تو قاف کو را کے ساتھ ملا کر پڑھتے، پھر الف نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے، تو اب الف سے پہلے یا الف کے بعد جو بھی اگر ساکن ورڈ آ جائے تو اس کو پھر نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، میم لام زبر مل قاف الف زبر قا مل قا را زیری مل قاری عین زبع مل قارع تا پیش تو مل قارعت وقفا مل قارعہ. واو زبر و حمزہ زے ای و ای ذال لام زبر ذل. سیم وہی بات کہ ذال کے بعد جو ورڈ ہے وہ لام ہے اور لام ساکن ہے. ٹھیک ہے، اور دونوں الف خالی ہیں تو لام کو ذال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. ذال لام زبر ذل و ای ذل میم واو زبر مو و ای ذل مو حمزہ الٹا پیش او و ای ذل مو او دال زبد و اذا الموعود تا پیش تو و اذا الموعودۃ وقفا و اذا الموعودہ. واو زبر و حمزہ زے ای و ای ذال لام زبر ذل و اذا میم واو زبر مو و اذا المو حمزہ الٹا پیش او وَإِذَا الْمَوْءُودَ دال زبد وَإِذَا الْمَوْءُودَ تا پیش تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ وقفا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ. یا نون زبر ین ضا پیزو ینظو را لام پیش رل ینظرل میم را زبر مر ینظر المرء حمزہ پیش او ینظر المرء وقفا ینظر المرء. یا نون زبر ین ضا پیزو ینظو را لام پیش رل ینظرل
میم را زبر مر ینظر المرء حمزہ پیش او ینظر المرء وقفا ینظر المرء کاف لام زبر کل فا زبر فا کل فا را الف زبر را کل فرا شین لام زیشل کل فراشل میم با زبر مب کل فراشل مب سا واو پیسو کل فراشل مبسو سا زیسی کل فراشل مبسوسی وقفا کل فراشل مبسوس کاف لام زبر کل فا زبر فا کل فا را الف زبر را کل فرا شین لام زیشل کل فراشل میم با زبر مب کل فراشل مب سا واو پیسو کل فراشل مبسو سا زیسی کل فراشل مبسوسی وقفا کل فراشل مبسوس۔ تو آج کا لیسن ہم یہاں پہ مکمل کرتے ہیں۔ سبق کے لیسن میں کوئی بھی ورڈ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔